السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا شکریہ کلاس کو جانے۔ آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن تنوین کے جو قواعد ہم نے پڑھے تو اس میں تعلق نون ساکن اور تنوین کا تھا، یعنی اس میں ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا ورڈ کیا ہے۔ تو پہلی شرط اس میں ورڈز کو دیکھنے سے پہلے یہ تھی کہ ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان حروف ہجا سے پہلے نون ساکن یا پھر تنوین موجود ہو تو ایسی صورت میں وہ قواعد نون ساکن اور تنوین کے قواعد کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین نہ ہو حروف سے پہلے، بلکہ جو بھی 29 حروف ہجا ہے ان سے پہلے جو چیز دیکھنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان حروف سے ماقبل ان سے پہلے میم ساکن موجود ہوں۔ نون ساکن تنوین کے 4 قواعد تھے۔ نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 اخفا۔ تو یہ 4 قاعدے جن کا تعلق نون ساکن اور تنوین کے ساتھ تھا، الحمدللہ ہم تفصیلاً اسے پڑھ چکے ہیں۔ میم ساکن کے قواعد بھی کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں اپنے ناموں کے اعتبار سے اور حروف کے اعتبار سے بھی۔ تو میم ساکن تنوین کے 3 قواعد ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفی، نمبر 2 اخفا شفی اور نمبر 3 اظہار شفی۔ پہلا قاعدہ ہے ادغام شفی۔ ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا، ڈالنا یا مدغم کرنا یا مرج کر دینا ایک حرف کو یا ساکن حرف کو کسی بھی متحرک حرف میں۔ اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا، جو کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے تھے، اور شفی کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ۔ تیسرا قاعدہ اس کا ہے اظہار شفی۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا، یا جو بھی آپ کا ساؤنڈ اسے ہائر کر کے پڑھنا، تو یہ اظہار کہلاتا ہے۔ شفی من ہونٹ۔ تو شفی یہاں ہر قاعدے کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میم ساکن کے یہ قواعد ہیں اور میم ساکن کا تعلق ہمارے ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میم چونکہ شفتان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ تمام قواعد کے ساتھ شفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ میم ساکن کے قواعد ہیں اور میم ساکن ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم پہلے قاعدے ادغام شفی کی۔ نون ساکن کا ادغام جو ہم نے پڑھا اس میں ادغام کی 2 اقسام تھی، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ، اور اس کے ورڈز تھے یرملون، یا میم نون واو ینمو جن میں غنہ ہوتا ہے، لام اور را جن میں غنہ نہیں ہوتا۔ یہ تھے نون ساکن تنوین کے قواعد۔ لیکن جب یہ میم ساکن کا قاعدہ ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، ینمو میں بھی میم موجود تھا اور بھی اس کے ساتھ بہت سے الفاظ موجود تھے، لیکن میم ساکن کے احکام میں ادغام شفی کا قاعدہ اس صورت میں ہوگا جب میم ساکن کے بعد دوسری میم متحرک آ جائے، تو میم ساکن کو میم متحرک کے ساتھ ملا کر اس طرح ادا کریں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو، اور ایسی صورت میں حرکتین مقدار غنہ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکم منہ میں میم ساکن کے بعد میم متحرک موجود ہے۔ ہم نے میم ساکن کو میم متحرک میں اس طریقے سے مرج کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور ان میں حرکتین مقدار غنہ بھی ہوا، جیسے وَلَكُمْ مَا۔ اب اس میں بھی وَلَكُمْ مَا میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم متحرک، دونوں کو اس طرح ملا کر پڑھا کہ دونوں ایک ساتھ
मुशद्दद अदा हुए और इनमें हरकतैन मिक़दार होना भी किया। यानी कि मीम साकिन के अहकाम में जो पहला कायदा है वो इदगाम शफ़ी का है, और इसमें आपने सिर्फ एक बात, एक लेटर याद रखना है कि मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आएगा। अगर इदगाम के बाकी हुरूफ आ जाते हैं या नून मीम वाव लाम रा, तो सब में अलग कायदा होगा। तो ये अपने नामों के एतबार से तो जरूर मिलते हैं नून साकिन तनवीन के कवायद से, लेकिन इनके अहकामात मुख्तलिफ है, इनके हुक्म जो है वो मुख्तलिफ है। तो इदगाम शफी में क्या है, मीम साकिन के बाद सिर्फ मीम मुतहर्रिक आए तो जब इदगाम शफी का कायदा होगा। दूसरा कायदा है मीम साकिन का इख्फा शफी। इख्फा के मायने छुपाना, छुपा हुआ, शफी के मायने होंठ। जब भी मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहां इख्फा शफी का कायदा होगा। यानी मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन को अपने मखरज से अदा करते हुए दोनों होठों को इतनी नरमी से मिलाएंगे कि दोनों होठों के दरमियान बारीक सी झिरी बाकी रहे। अब हम नून साकिन में जब ये कायदा पढ़ते थे और अदायगी का हम ये तरीका पढ़ते थे, तो वो कौन सा कायदा था, इक़लाब। ठीक है, वहां पे था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए। इख्फा शफी में है कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए। अब इनके लेटर एक ही हैं, इक़लाब में भी हर्फ बा आएगा और इख्फा शफी में भी हर्फ बा आएगा। इक़लाब और इख्फा शफी में जो फर्क हो जाएगा वो किस चीज का हो जाएगा कि बा से पहले मीम साकिन होगा इख्फा शफी में, और इक़लाब में बा से पहले नून साकिन या फिर तनवीन मौजूद होगा। बाकी इनकी अदायगी का तरीका एक ही है कि दोनों होठों के दरमियान बारीक सी झिरी बाकी रखेंगे। यहाँ मीम साकिन के बाद ही बा आ रहा होता है, तो इसलिए मीम साकिन को अपने मखरज से इस तरह अदा करेंगे कि वो नरमी के साथ अदा करेंगे और झिरी रहे। इक़लाब में हम क्या कर रहे होते हैं, पहले हम नून साकिन को मीमुल मुख्फा में बदल रहे होते हैं उस छुपे हुए मीम से। यानी पहले हमें नून साकिन को मीम से बदलना होता है, फिर मीम साकिन को अपने मखरज से अदा करने के लिए इतनी नरमी से अदा करना होता है कि होठों के दरमियान एक फासला रहे। इख्फा शफी में चूंकि हम चेंज नहीं कर रहे, हम इसको कुछ तब्दील नहीं कर रहे, हम बदल नहीं रहे, इसमें डायरेक्ट पहले से ही मीम साकिन मौजूद है। तो इसलिए इसमें यह होगा कि आप मीम साकिन को बिल्कुल हायर करके नहीं पढ़ेंगे, वाजे करके नहीं पढ़ेंगे, उसको उसकी मखरज और सिर्फ से मुकम्मल तौर पर अदा करके जाहिर करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इक़लाब वाला तरीका यहाँ पर होगा। इख्फा के मायने होता है ना, कुछ आवाज छुपी हुई और कुछ आवाज जाहिर। तो यहाँ भी मीम साकिन को जब आप अदा करेंगे तो कुछ आवाज उसकी छुपी हुई, कुछ आवाज उसकी जाहिर होगी। यानी वो अपने मुकम्मल मखरज और मुकम्मल सिफ्त के साथ अदा नहीं होगा। मुकम्मल मखरज क्या होता है कि जिस वक्त हम होठों को बिल्कुल मिला रहे होते हैं, मीम, तो यहाँ मुकम्मल आप होठों को नहीं मिलाएंगे। तो मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फा शफी करेंगे। तो ये दो कायदे आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, एक तो हर्फ मीम और एक हर्फ बा। दो कायदों के साथ आपने सिर्फ दो हरूफ याद रखने, ये बहुत आसान है बनिस्बत नून साकिन के कवायद के। दो हरूफ जब आप याद रखेंगे, उसके साथ पहली शर्त ये होगी कि आपने अपने जहन में ये बात बिठानी है कि ये दो हरूफ मीम साकिन के बाद हो और किसी के बाद ना हो। अगर ये और किसी हर्फ के बाद होते हैं तो फिर वहां मीम साकिन का कायदा अप्लाई नहीं होगा, वहां पर कुछ और होगा, कोई भी और कायदा वहां पर होगा। लेकिन मीम साकिन का कायदा उस सूरत में होगा जब इन हरूफ से पहले खुद मीम साकिन मौजूद हो। तो क्या है, पहला कायदा इदगाम शफी, दूसरा कायदा इख्फा शफी। इदगाम शफी में मीम साकिन के बाद मीम आए, इख्फा शफी में मीम साकिन के बाद हर्फ बा आए। अब रह जाता है इजहार शफी। नून साकिन तनवीन के कवायद में जो हम इजहार करते थे उसे इजहार हलकी कहा जाता था, इसलिए कि वहां नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे
ہلکی آتے تھے تو ہم غنہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں حروف ہلکی آپ کی شرط نہیں، یہاں بلکہ 29 حروف ہجا میں سے کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آ جائے، کوئی بھی، علاوہ میم کے جو ادغام کا ورڈ ہے اور علاوہ با کے جو کہ اخفا کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، میم اور با کے علاوہ باقی الف تو ظاہر ہے آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت لگ جائے تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا آپ الف کو بھی نکال لیں گے، باقی کتنے رہ جائیں گے آپ کے پاس 26۔ جب آپ میم کو بھی نکال لیں گے، با کو بھی آپ نکال لیں گے اور الف کو بھی، تو آپ کے پاس کی بچے ہوئے 26 حروف رہ جائیں گے۔ وہاں آپ کیا کرتے تھے؟ اظہار کے حروف نکالتے تھے، ادغام کے نکالتے تھے، اقلاب کے نکالتے تھے، پھر جو باقی 15 حروف آپ کے پاس بچتے تھے وہاں اخفا حقیقت کا قاعدہ ہوتا تھا۔ یہاں پہ آپ کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایک میم ادغام اور ایک با اخفا اور ایک الف، ان تینوں کو نکال کر جو 26 آپ کے پاس لیٹرز بچیں گے ان میں ہوگا اظہار شفوی۔ اب ادغام میں تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ حرکتین مقدار غنہ کرنا تھا۔ اخفا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے اسے دیکھ لیجئے، میم ساکن کے بعد حرف با تو اخفا شفوی، ذالکم بیما، وہی اقلاب کا طریقہ کہ ہونٹوں کو آپ اتنی نرمی سے ملائیں گے کہ باریک سے جھیری رہے۔ ہم بربہم، اخفا کا یہ ساؤنڈ ہے، ربہم بہم فاحکم بینہم، تو یہاں میں ہونٹوں کو اس طرح ملا رہی ہوں کہ ہونٹوں کے درمیان میرا بالکل باریک سا فاصلہ، یعنی جھری ٹائپ کا، جھری جھری جیسے ہوتی ہے وہ باقی ہے، اور میں نرمی سے ملا رہی ہوں۔ علیہم بعلم سبقکم بها علیہم بکأس انتم بشر، یہاں تمام مقامات پر میم ساکن کے بعد حرف با موجود ہے تو اخفا شفوی کا قاعدہ ہے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ میم ساکن کو آپ مکمل ہونٹ ملا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک سا اس میں فاصلہ رہے گا۔ اب جب یہ دو حروف آپ نکال لیتے ہیں تو آپ کے پاس باقی رہ جاتا ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میں تمام حروف ہوں گے ان کے علاوہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اسے کیسے حل کر کے پڑھیں گے، اس کا اظہار کیسے کریں گے۔ میم ساکن کو جیسے آپ اظہار ہلکی میں کہتے ہیں کہ بالکل اس کے مخرج اور اس کی صفات کے ساتھ اس ورڈ کو، نون ساکن کو بالکل ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھنا ہے، تو یہاں اظہار شفوی میں ایسا ہوگا کہ آپ نے میم ساکن کو مکمل طور پر اس کے مخرج سے اور اس کی صفات سے واضح کر کے پڑھنا ہے، مکمل طور پر ہونٹوں کو آپ نے ملانا ہے۔ یہاں جیسے تم سونا، مکمل ہونٹ مل رہے اور کسی قسم کا کوئی بھی غنہ آپ نے نہیں کرنا۔ لعلکم تتقون، میم اور با کے علاوہ تا موجود ہے۔ عنہم سیئاتہم، میم اور با کے علاوہ یہاں سین موجود ہے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ، میم ساکن کے بعد جیم موجود ہے جو کہ میم با الف کے علاوہ ہے، تو میں نے کیا کیا؟ میم ساکن کو بالکل اس کی آواز کو ہائر کر کے ادا کیا۔ انہم اقاموا، حمزہ موجود، الف نہیں حمزہ، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوا۔ فوقہم ومن، ویسے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب واو آتا ہے؟ ادغام باقاعدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، حرکتین مقدار آپ قنہ کر رہے ہوتے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین ہوتا۔ یہاں چونکہ نون ساکن تنوین نہیں ہے، میم ساکن موجود ہے، تو آپ یہاں اظہار کریں گے، اظہار شفوی، یعنی مکمل طور پر ہونٹوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آپ کا اظہار ہوگا۔ منہم امتن، میم ساکن کے بعد حمزہ، منہم ساء، میم ساکن کے بعد سین، لست
تم علی، یہاں بھی بالکل اظہار ہو رہا ہے، عین ہے، علیہم ولا الیہم رسولا جاءہم رسول انفسہم فریقا وزادہم نفورا لربہم سجدا ولم یقتروا۔ تو ان تمام مقامات پر میں نے میم ساکن کو اس کے مخرج اور اس کی صفات کے ساتھ مکمل طور پر واضح کر کے پڑھا، کیونکہ یہاں مختلف حروف میم ساکن کے بعد آئے جو کہ نہ حرف با میں سے تھے اور نہ حرف میم اور نہ الف۔ ان تینوں کے علاوہ باقی 29 حروف ہجا میں سے یہاں مختلف حروف آئے، اس لیے میم ساکن کو ہم نے مکمل طور پر واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھا۔ تو یہ تھے میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، نمبر 1 ادغام شفی، نمبر 2 اخفا شفی، نمبر 3 اظہار شفی۔ ادغام شفی سمپل سی بات، میم ساکن کے بعد میم آ جائے، اخفا شفی میں میم ساکن کے بعد با آ جائے، اور اظہار شفی میں میم ساکن کے بعد میم با الف کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں آپ کو اظہار کر کے پڑھنا ہوگا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے نوٹ میں، جیسا کہ اظہار مطلق میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اظہار مطلق ہوتا ہے قرآن پاک میں 4 کلمات میں، تو میم ساکن کے نوٹ میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک قاعدہ ہے اشد الاظہار۔ اشد کا معنی ہوتا ہے یعنی زیادہ مبالغے کا یہ صیغہ ہے کہ شدت کے ساتھ آپ اظہار کر کے پڑھیں، جیسا اظہار آپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی اور زیادہ آپ نے اظہار کرنا ہے۔ یعنی ایک مبالغے کے کوئی ورڈز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے گورا، پھر ہم کہتے ہیں گورا چٹا، تو وہ کیا بالکل مبالغہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اشد الاظہار کا ایسے ہی مطلب ہے۔ عموماً یہ ہوگا اظہار شفی میں، یعنی جہاں اظہار شفی ہوتا ہے وہیں پہ یہ اشد الاظہار ہوگا، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی 2 ہم مخرج حرف، یعنی آپ کو یہ مخارج کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ مخارج کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر قوف کاف کا ایک مخرج ہے، حروف نطعیہ کا ایک مخرج ہے، حروف لسویہ کا ایک مخرج ہے، صفیریہ کا ایک مخرج ہے، تو جن کے ایک مخرج ہوں، یعنی جب بھی 2 ہم مخرج یا پھر قریب المخرج حرف ایک ساتھ اس طرح آ جائے کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو پہلے ساکن کو اس کی ذاتی صفات کے ساتھ زیادہ ظاہر کر کے پڑھنا اشد الاظہار کہلاتا ہے۔ جیسے امواتن، یہاں اب کیا ہے؟ میم ساکن اور واو دونوں ایک ہی مخرج کے حرف ہیں، دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں۔ امواتن، تو میم ساکن کو واضح کر کے ظاہر کر کے زیادہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جعلنا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ میم ساکن کے بعد ہو، ٹھیک ہے؟ اظہار شفی میں جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ایک شرط ہوتی ہے کہ میم ساکن کے بعد ہی وہ حرف موجود ہو۔ اشد الاظہار میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ میم ساکن کے بعد موجود ہو، بلکہ اشد الاظہار میں کیا شرط ہے کہ بس ایک مخرج کے یا بہت قریب مخرج کے حرف ایک ساتھ ایسے آ جائے کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو۔ جیسے جعلنا، اب جعلنا میں لام نون را قریب المخرج حرف ہیں، ایک ساتھ کس طرح ہے کہ لام ساکن اور نون متحرک، تو لام ساکن کو مکمل طور پر ظاہر کر کے واضح کر کے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ جیسے یہاں بھی مثال ہے وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، خَلْنَاهُمْ نہیں، خل، مکمل لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہوتا یہ کہ جب ایک ہی مخرج کے حروف آ جاتے ہیں تو اس کا اظہار جو ہے وہ تھوڑا کم ہم کر لیتے ہیں، توجہ اگر نہ دیں، تو اس ایک مخرج کے حروفوں کو بھی بالکل الگ الگ کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ جیسے وَلَأَدْخَلْ، بالکل لام میرا واضح ہو رہا ہے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، خل لام ساکن نون متحرک، تو قریب المخرج حرف یہاں پر اس طرح آئے کہ پہلا حرف لام ساکن
اور دوسرا حرف نون متحرک ہے. اسی طرح انزلنا، یہاں پر اب کیا ہے؟ زل، لام ساکن اور نون متحرک. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے جو مخارج پڑھ لیے اور وہ سمجھ لیے اور اچھی طرح بلکہ سمجھ آ گئے، ٹیسٹ سے یہ اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سب کا ہی بہت اچھا ہوا ہے کہ آپ سب کے کلیئر ہے بالکل مخارج. اب آپ نے یہاں یہ دیکھنا ہوگا جو ایک مخرج کے حروف ہو یا پھر بہت قریب مخرج کے حروف ہو، قریب قریب سے ادا ہونے والا، جیسے لا نون را یہ قریب کے ہیں، فا اور پھر واو یا میم یا با یہ قریب المخرج ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک مخرج کے جو حروف ہو جاتے ہیں ان میں بس پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو یہ اشد الاظہار کہلاتا ہے. تو ان کی آپ نے مثالیں 10 بلکہ نکال لیجیے، ادغام کی، اظہار کی، اور پھر اخفا شفی کی. اور اس سے ہٹ کے اشد الاظہار میں ظاہر ہے صرف میم ساکن شرط نہیں ہے، تو میم ساکن سے ہٹ کے آپ کو مثالیں اس کی نکالنی ہوگی، کیونکہ میم ساکن کے ساتھ تو آپ کا اظہار شفی میں آ ہی جائے گا، اس سے ہٹ کے بھی 5 کم از کم آپ کو اشد الاظہار کی نکالنی ہوگی. تو یہ تھے میم ساکن کے قواعد. نمبر 1 ادغام شفی، نمبر 2 اخفا شفی، نمبر 3 اظہار شفی، اور نوٹ میں اس کا ایک قاعدہ ہے اشد الاظہار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.